تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے سیاست میں، لیکن ایک دوسرے کی برداشت کرنے کی جگہ ہوگی۔ دیکھو ہیلنگ ٹچ ان لوگوں نے دینا ہے جن کی وجہ سے، جن کے ہاتھوں سے زیادتیاں ہوئی ہیں، تو سب لوگوں نے برداشت کیا۔ اب حماد اظہر صاحب کی مثال لے لے، 2 سال اپنی فیملی، اپنے والدین سے، بچوں سے دور رہنا روپوشی میں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انہوں نے جمہوریت کی خاطر کیا ہے، اس نظریے کے ساتھ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بھی بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایکچولی جنازے پہ پہلے آنا تھا، بٹ وہاں پارٹی کے کچھ کام تھے، جو ہمارے سینیٹرز بنے تھے ان کو پارٹی میں جوائن کرنے کا ایک پروسیس لمبا تھا، وہ میں اٹینڈ نہیں کر سکا تھا۔ کل آل پارٹیز کانفرنس میں ایک مجبوری تھی، تو اس لیے آج آنا پڑ گیا۔ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمت دے حماد اظہر صاحب کو، اس کو بڑا باہمت پایا، اور میاں اظہر صاحب الحمدللہ ایک بھرپور زندگی انہوں نے گزاری تھی، ایک بہترین سیاسی زندگی انہوں نے گزاری ہے، لیکن حماد اظہر صاحب کے ساتھ ہماری بڑی ہمدردی ہے اور ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ انہوں نے 2 سال جو روپوشی میں گزارے ہیں، والد صاحب سے دور اور فیملی سے دور رکھ کے کہے ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ اس نے ایک ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے، تو ہم سارے اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے، اور دعائیں ہماری اللہ تعالیٰ میاں صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کو صبر جمیل دے دے۔ باقی بہت ساری چیزیں حماد اظہر صاحب سے الگ میں بھی ڈسکس کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ حماد اظہر صاحب ثابت قدم ہی رہیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ پارٹی کے حلقے سے میں یہ کہوں گا کہ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے سزائیں آ رہی ہیں، اور سزائیں ان لوگوں کو مل رہی ہیں جو لوگ سیاست میں انتشار کے یا تشدد کے یا وائلنس کے علمبردار نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ سیاست میں ہو۔ میں سمجھتا ہوں جو سیاسی مسائل ہے اس وقت، ان لوگوں کی سزاؤں سے، ان کو ڈسکوالیفائی کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو اپنے ایگو کو گیو اپ کرنا پڑے گا، یہ سختیاں ختم کرنا ہوگی، یہ جو سیاسی تناؤ ہے اور سیاسی ڈویژن ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ملک کی ترقی کے لیے، جمہوریت کے لیے، قانون کی بالادستی کو ہر ایک نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ میں پارٹی کے سارے قائدین کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی رول پلے کرے، لیکن ایک ہیلنگ ٹچ کی اس ملک میں اس وقت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ ہیلنگ ٹچ اگر آئے گا تو ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ دیکھیں پہلے پارٹی پہ الزام لگایا گیا کہ فارن فنڈنگ کی ہے، تو پارٹی کو آپ نے ڈسٹرب کیا، پھر آپ نے پارٹی سے نشان لے لیا، پھر آپ نے پارٹی کے جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے اس کو الیکشن لڑنے نہیں دیا، پھر جب سیٹیں آئیں تو آپ نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا، اس کے بعد 77 سیٹیں آپ نے ریزرو لے لی، اس کے بعد 3 سیٹیں آپ نے ریکاؤنٹنگ میں لے لی، اس کے بعد ریفرنسز فائل کرا کے وہ سیٹیں چلی گئی، اب 39 پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفیکیشن کے رسک پر ہے۔ یہ سب ملا کے تو 120 سیٹیں ہو جائیں گی کہ آپ 120 سیٹیں مینڈیٹ کے علاوہ آپ لینا چاہ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے اور ایسے ہی ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ سائیڈ لائن کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ پھر باقی جو لوگ رہ جائیں وہ استعفا ہی دے دے، گھر بیٹھے وقت کا انتظار کرے، لیکن حالات بدلتے ہیں۔ ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہے۔ سب کو ہوش کے ناؤن لینا ہوگا کہ ان چیزوں سے ملک کا نقصان ہو جائے گا، جمہوریت کا نقصان ہو جائے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا ریورس ہو، یہ سختیاں مزید نہ ہو، اور یہ جو غیر آئینی غیر قانونی کام چل رہے ہیں یہ ختم ہو۔ گوہر صاحب، جس طرح حماد صاحب کے والد صاحب نے ساری زندگی وزاداری کی سیاست کی رکھ رکھاؤ اور بے داغ کیریئر، اسی طرح حماد صاحب کا کہ بے داغ کیریئر، کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں، وزادار سیاستدان، ہمیشہ پرتشدد رویوں کی انہوں نے مخالفت کی، کئی معاملات ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے جا چکے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں ان فیوچر، کیونکہ آپ جاتے بھی ہیں، مذاکراتی عمل کا حصہ بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح کے چہروں کے لیے کہ سیاست کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بڑا انفارچونیٹلی آپ کی بات تھی کہ مذاکرات تو آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایک چیز میں بڑا واضح کر دوں، پاکستان تحریک انصاف سیاست میں تشدد پہ ہرگز یقین نہیں کرتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے جتنے آپ نے ان کے پروٹیسٹ دیکھے، آپ نے ان کے ریلیز دیکھی، آپ نے ان کے جلسے دیکھے، اس میں ساری فیملیز آئی ہوئی ہوتی ہے، ہر واقع لائف سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سے 27 سال خان صاحب نے اسٹرگل کی ہے۔ جب انہوں نے کہا ہے کہ جب میں سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میرا ورکر پر تشدد ہو سکتا ہے تو میں ریلی کال اپ کرتا ہوں، جب میں سمجھتا ہوں ان پہ تشدد ہو سکتا ہے میں ریلی کال اپ کرتا ہوں۔ اب تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے سیاست میں، لیکن ایک دوسرے کی برداشت کرنے کی جگہ ہوگی۔ دیکھو ہیلنگ ٹچ ان لوگوں نے دینا ہے
جن کی وجہ سے جن کے ہاتھوں سے زیادتیاں ہوئی ہیں، تو سب لوگوں نے برداشت کیا۔ اب حماد اظہر صاحب کی مثال لے لیں، 2 سال اپنی فیملی، اپنے والدین سے، بچوں سے دور رہنا روپوشی میں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف انہوں نے جمہوریت کی خاطر کیا ہے، اس نظریے کے ساتھ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بھی بہتری کی طرف جانا چاہیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایکچولی جنازے پہ پہلے آنا تھا، بٹ وہاں پارٹی کے کچھ کام تھے، جو ہمارے سینیٹرز بنے تھے ان کو پارٹی میں جوائن کرنے کا ایک پروسیس لمبا تھا، وہ میں اٹینڈ نہیں کر سکا تھا۔ کل آل پارٹیز کانفرنس میں ایک مجبوری تھی، تو اس لیے آج آنا پڑ گیا۔ میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمت دے حماد اظہر صاحب کو، اس کو بڑا باہمت پایا، اور میاں اظہر صاحب الحمدللہ ایک بھرپور زندگی انہوں نے گزاری تھی، ایک بہترین سیاسی زندگی انہوں نے گزاری ہے، لیکن حماد اظہر صاحب کے ساتھ ہماری بڑی ہمدردی ہے اور ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں، کیونکہ انہوں نے 2 سال جو روپوشی میں گزارے ہیں، والد صاحب سے دور اور فیملی سے دور رہ کے گئے ہیں، وہ پارٹی کے ساتھ اس نے ایک ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے۔ تو ہم سارے اس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں گے، اور دعائیں ہماری اللہ تعالیٰ میاں صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کو صبر جمیل دے دے۔ باقی بہت ساری چیزیں حماد اظہر صاحب سے الگ میں بھی ڈسکس کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ حماد اظہر صاحب ثابت قدم ہی رہیں گے ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ۔ دوسری بات یہ کہ پارٹی کے حلقے سے میں یہ کہوں گا کہ آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہے جس طریقے سے سزائیں آ رہی ہیں، اور سزائیں ان لوگوں کو مل رہی ہیں جو لوگ سیاست میں انتشار کے یا تشدد کے یا وائلنس کے علمبردار نہیں ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ سیاست میں ہو۔ میں سمجھتا ہوں جو سیاسی مسائل ہے اس وقت، ان لوگوں کی سزاؤں سے، ان کو ڈسکوالیفائی کرنے سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو اپنے ایگو کو گیو اپ کرنا پڑے گا، یہ سختیاں ختم کرنا ہوگی، یہ جو سیاسی تناؤ ہے اور سیاسی ڈویژن ہے اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ملک کی ترقی کے لیے، جمہوریت کے لیے، قانون کی بالادستی کو ہر ایک نے اپنا رول پلے کرنا ہوگا۔ میں پارٹی کے سارے قائدین کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی رول پلے کرے، لیکن ایک ہیلنگ ٹچ کی اس ملک میں اس وقت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ یہ ہیلنگ ٹچ اگر آئے گا تو ملک ترقی کی طرف جائے گا۔ دیکھیں، پہلے پارٹی پہ الزام لگایا گیا کہ فارن فنڈنگ کی ہے، تو پارٹی کو آپ نے ڈسٹرب کیا، پھر آپ نے پارٹی سے نشان لے لیا، پھر آپ نے پارٹی کے جو لوگ الیکشن لڑ رہے تھے اس کو الیکشن لڑنے نہیں دیا، پھر جب سیٹیں آئیں تو آپ نے ان کا مینڈیٹ چوری کیا، اس کے بعد 77 سیٹیں آپ نے ریزرو لے لی، اس کے بعد 3 سیٹیں آپ نے ریکاؤنٹنگ میں لے لی، اس کے بعد ریفرنسز فائل کرا کہ وہ سیٹیں چلی گئی، اب 39 پارلیمنٹیرین ڈسکوالیفیکیشن کے رسک پر ہے۔ یہ سب ملا کے تو 120 سیٹیں ہو جائیں گی کہ آپ 120 سیٹیں مینڈیٹ کے علاوہ آپ لینا چاہ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے اور ایسے ہی ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ سائڈ لائن کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے اچھا شگون نہیں ہوگا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ پھر باقی جو لوگ رہ جائیں وہ استعفا ہی دے دے، گھر بیٹھے وقت کا انتظار کرے، لیکن حالات بدلتے ہیں۔ ملک کے لیے اور جمہوریت کے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہے۔ سب کو ہوش کے ناؤن لینا ہوگا کہ ان چیزوں سے ملک کا نقصان ہو جائے گا، جمہوریت کا نقصان ہو جائے گا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارا ریورس ہو، یہ سختیاں مزید نہ ہو، اور یہ جو غیر آئینی غیر قانونی کام چل رہے ہیں یہ ختم ہو۔ گوہر صاحب، جس طرح حماد صاحب کے والد صاحب نے ساری زندگی وزاداری کی سیاست کی، رکھ رکھاؤ اور بے داغ کیریئر، اسی طرح حماد صاحب کا کہ بے داغ کیریئر، کوئی کرپشن کا ایلیگیشن نہیں، وزادار سیاستدان، ہمیشہ پرتشدد رویوں کی انہوں نے مخالفت کی، کئی معاملات ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے جا چکے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہیں ان فیوچر، کیونکہ آپ جاتے بھی ہیں، مذاکراتی عمل کا حصہ بھی ہوتے ہیں، تو اس طرح کے چہروں کے لیے کہ سیاست کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا انفارچونیٹلی آپ کی بات ٹھیک ہے، مذاکرات تو آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ایک چیز میں بڑا واضح کر دوں، پاکستان تحریک انصاف سیاست میں تشدد پہ ہرگز یقین نہیں کرتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سارے جتنے آپ نے ان کے پروٹیسٹ دیکھے، آپ نے ان کے ریلیز دیکھی، آپ نے ان کے جلسے دیکھے، اس میں ساری فیملیز آئی ہوئی ہوتی ہے، ہر واقع اب لائف سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ سے 27 سال خان صاحب نے اسٹرگل کی ہے، جب انہوں نے کہا ہے کہ جب میں سوچتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ میرا ورکر پر تشدد ہو سکتا ہے تو میں ریلی کال اپ کرتا ہوں، جب میں سمجھتا ہوں ان پہ تشدد ہو سکتا ہے میں ریلی کال اپ کرتا ہوں۔ اب تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے سیاست میں، لیکن ایک دوسرے کی برداشت کرنے کی جگہ ہوگی۔ دیکھو، ہیلنگ ٹچ ان لوگوں
لوگوں نے دینا ہے جن کی وجہ سے جن کے ہاتھوں سے زیادتیاں ہوئی ہیں، تو سب لوگوں نے برداشت کیا. اب حماد اظہر صاحب کی مثال لے لیں، 2 سال اپنی فیملی اپنے والدین سے بچوں سے دور رہنا روپوشی میں، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انہوں نے جمہوریت کی خاطر کیا ہے، اس نظریے کے ساتھ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ بھی بہتری کی طرف جانا چاہیے. شکریہ.